مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ فرقان آیت 45 سے 62 تک کی باقی تشریح و تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، یعنی تمہیں ایمان کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے اور دنیا و آخرت میں تمہارے لیے کامیابی کی کوشش کرنے میں میرا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے۔ میں اپنی اس محنت کا تم سے کوئی اجر اور معاوضہ نہیں مانگتا۔ میرا فائدہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ جس کا جی چاہے اللہ کا راستہ اختیار کرے، اور ظاہر ہے کہ کوئی شخص راہ پر آ جائے، راستے پر آ جائے تو فائدہ اسی کا ہے۔ اس کو اپنا فائدہ قرار دینا پیغمبرانہ شفقت کی طرف اشارہ ہے کہ میں تمہارے فائدے ہی کو اپنا فائدہ سمجھتا ہوں۔ یا ایسا ہے جیسے کوئی بوڑھا ضعیف باپ اولاد سے کہے تم کھاؤ پیو خوش رہو، یہی میرا کھانا پینا خوش رہنا ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کو اپنا فائدہ اس لحاظ سے فرمایا کہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا، جیسا کہ احادیث میں جو شخص کسی نیک کاموں کی ہدایت کرتا ہے وہ اس کے کہنے کے مطابق نیک عمل کرے تو اس کے عمل کا ثواب خود کرنے والے کو بھی پورا ملے گا، اور اتنا ہی ثواب ہدایت کرنے والے، راستہ بتلانے والے کو بھی ملے گا۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، یعنی یہ جو باتیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کیسا ہے، آپ پوچھ لیجئے، خبر رکھنے والے سے پوچھ لے کہ زمین و آسمان کے بارے میں جو اللہ بتا رہا ہے، رحمان بتا رہا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط۔ اب انہوں نے پوچھا وَمَا الرَّحْمَانُ، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ، یہ رحمان کیا ہے؟ رحمان عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی سب عرب جانتے تھے، رحم کرنے والا، مگر یہ لفظ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ بولتے تھے، اسی لیے یہاں یہ سوال کیا کہ رحمان کون اور کیا ہے۔ رحمان کے لفظ کے معنی جانتے تھے، رحمان ہمارے اللہ کے لیے بولا جاتا ہے یہ نہیں جانتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے پوچھا یہ رحمان کیا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، پاک ہے وہ ذات جس نے بنایا آسمان میں برج اور اس میں سراج رکھا، یہ اصل میں چراغ ہے۔ بہت سے لفظ عربی میں معرب ہیں، عربی بنائے گئے ہیں، تعریب بولتے ہیں اس کو، کہ کسی لفظ عجمی کو عربی بنا دینا، تو اس کو سراجہ، اس کو چراغا تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ چے ہماری عربی میں نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس کو سراج کہا، سمجھ میں آیا؟ تو سراج، اللہ نے آسمانوں میں سراج روشنی رکھی ہے، چراغ رکھا ہے، وہ قمر منیرا، اور روشن کرنے والا چاند بھی اللہ نے آسمان میں رکھا ہے، فی السما، غور کرنا چاہیے۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک کے پیچھے ایک آنے والا بنایا، اس کے لیے یہ سب بیان کر رہے ہیں جو نصیحت پکڑنا چاہتا ہے یا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے۔ آیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے، شمس و قمر، ان کے ذریعے رات دن کا انقلاب، تاریکی روشنی، زمین آسمان کی تمام کائنات اس لیے پیدا کیے ہیں کہ غور و فکر کرنے والے کو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید کے دلائل فراہم ہوں، اور شکر گزار کے لیے شکر کے مواقع ملے۔ تو جس شخص کا وقت دنیا میں ان دونوں چیزوں سے خالی گزرا، عبرت بھی نہیں، غور بھی نہیں اور شکر بھی نہیں، اس کا وقت ضائع ہو گیا اور اس کا رأس المال بھی فنا ہو گیا، کیپٹل فنا ہو گیا۔ 10 لاکھ روپیہ لگایا کہ نفع ملے گا، لیکن پتھر بھی ادھر، گوپھن بھی ادھر، تو پتھر ہی نہیں گیا، گوپھن بھی چلا گیا۔ سمجھ میں آیا؟ تو جس نے نہ عبرت میں وقت گزارا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کر کے اس کو پہچاننا، اور جس نے نہ شکر میں
ہم مسلمانوں کو تو شکر کرنا چاہیے نا زیادہ کہ ایمان دے دیا اللہ نے. یہ دونوں میں اگر وقت نہیں گزرا تو اس کا تو کیپٹل رأس المال ہی ضائع ہو گیا, اس کی زندگی ہی تباہ ہو گئی. اللہم اجعلنا من الذاکرین الشاکرین, اے اللہ ہمیں ذکر کرنے والے شکر کرنے والوں میں سے بنا. ابن عربی فرماتے میں نے شہید اکبر سے سنا ہے کہ بڑے غبن خسارے میں ہے وہ آدمی جس کی عمر 60 سال ہوئی, اس میں سے آدھا وقت 30 سال رات کو سونے میں گزر گئے اور چھٹا حصہ یعنی 10 سال دن کو آرام کرنے میں گزر گیا, تو 60 سال میں سے صرف 20 سال کام میں لگے. قرآن حکیم نے اس جگہ بڑے بڑے سیارے اور ستارے فلکیات کا ذکر کرنے کے بعد یہ بھی بتلا دیا, قرآن ان چیزوں کا ذکر بار بار اس لیے کرتا ہے کہ تم ان کی تخلیق, ان کی حرکات, ان سے پیدا ہونے والے آثار میں غور کر کے ان کے پیدا کرنے والے اور چلانے والے اللہ کو پہچانو اور شکر گزاری کے ساتھ اسے یاد کرتے رہو. باقی رہا یہ مسئلہ کہ اجرام سماویہ, آسمان کے تھک جسم, آسمان کے اجزاء اور فلکیات کی حقیقت اور ہیئت کیا ہے, یہ آسمانوں کے جرم کے اندر سمائے ہوئے ہیں. چاند, سورج, سمجھ میں آیا, سیارے, یہ آسمان کے اندر سمائے ہوئے ہیں یا آسمان کے باہر ہیں یا ان سے باہر کی فضائیں آسمانی میں ہیں. انسان کے معاش یا معاد کا کوئی مسئلہ اس سے وابستہ ہے کہ نہیں ہے, اور ان کی حقیقت کا معلوم کرنا انسان کے لیے آسان بھی نہیں. جن لوگوں نے اپنی عمریں اس کام میں صرف کی ہے, ان کے اقرار سے ثابت ہے کہ وہ بھی کوئی قطعی اور آخری فیصلہ نہیں کر سکے, اور جو فیصلے کیے وہ بھی خود دوسرے حکماء کی مخالف تحقیقات نے مخدوش و مجروح کر دیے. جیسے چاند, کچھ لوگوں کا کہنا ہے فلسفیوں کا کہ چاند آسمان میں سمایا ہوا نہیں ہے بلکہ چاند آسمان کے باہر ہے. پھر دوسرا آتا ہے اس کی تحقیق کی تردید کرتا ہے, تو یہ اختلافات چلتے رہتے ہیں. حقیقت کیا ہے کسی نے جا کے دیکھا نہیں ہے, اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں. ہمارا قرآن کہتا ہے وفی, کہاں گیا, وجعل فیہا, اور اللہ نے آسمان و زمین بنایا اور آسمان میں بنایا. وجعل فیہا, آسمان میں بنایا. سراجا و قمرا منیرا, سورج بھی بنایا اور روشن کرنے والا چاند بھی بنایا. یہ فی ظرفیت کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ آسمان سے باہر نہیں, آسمان کے اندر ہے, اور ہم قرآن ہی کو مانیں گے. آخری فیصلہ کیا ہے, قرآن, کیونکہ کس کا کلام ہے, جس نے پیدا کیا اس کا کلام ہے. ارے سمجھے گی نہیں؟ باہر سے آنے والے جو دیکھنے کے لیے آئے ہیں ان کا کلام نہیں ہے. کس کا کلام ہے؟ جس نے چاند کو بنایا اور جس نے آسمان کو بنایا. جب وہ کہہ دے کہ فی ہا, آسمان میں ہے چاند, تو ہم کہیں گے آسمان میں ہے. پھر کتنا ہی بڑا فلسفی آ جائے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ورنہ تو سب کی اپنی اپنی نظر ہے, سب کی اپنی اپنی نظر ہے. اسی کو کہتے ہیں نظریاتی اختلاف. میری نظر کچھ اور دیکھ رہی ہے, تیری نظر کچھ اور دیکھ رہی ہے. تو نئے نئے ڈاکٹر بنے, ہڈی کے ڈاکٹر. دو لوگوں نے ڈگری ہاتھ میں پکڑی اور اب آپس میں بحث کرنے لگے, بات چیت کرنے لگے, اپنا تجربہ بتانے لگے, اپنا علم بگھارنے لگے. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نئے فقیر کو بھیک کی جلدی. کیا بولتے تھے؟ ہاں, 3D کر کے بتاؤں, ادونا. کار میں تو ایسا ٹھک ٹھک بجاتے ہیں تو میں بھی اندر سے بجاتا ہوں, میں کیا کروں, تو بجا رہا تو میں بھی بجا رہا. تو ایسے ہی نیا فقیر, ادونا, نئے فقیر کو بھیک کی جلدی. اور نیا مؤذن بانگ زور سے دیتا ہے, پرماننٹ ہونے کے بعد الو دیتا ہے, آواز ہی نہیں نکلتی. پھر کوئی بولے کہ ارے بھائی تم کیسی اذان دیتے ہو, تو کیا 500 روپے میں محمد رفیع کی آواز میں اذان دوں کیا؟ ڈائلاگ بھی نو کے زبان رہتے ہیں, ادھار نہیں رکھتے وہ لوگ. بانگی اینڈ کمپنی ادھار نہیں رکھتے, کیش.
تو وہ دو لوگ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنا علم بگار رہے ہیں. ایک لنگڑتے ہوئے آ رہا تھا دور سے. اس نے بولا بول کون سی ہڈی ٹوٹی ہے اس کی؟ اس نے بولا ٹخنے کی ہڈی ٹوٹی ہے. دوسرے نے بولا نہیں لگ گئی گھٹنے کی ٹوٹی ہے. اور لنگڑتے جب نزدیک پہنچا وہ تو اس نے کہا دوڑ کے آپ کی ٹخنے کی ٹوٹی ہے نا ہڈی؟ اس نے بولا نہیں آپ کی گھٹنے کی ٹوٹی ہے. میری چپل ٹوٹی ہے. تو علامہ اقبال نے کہا تھا یہ اختلاف کرنے والوں کے بارے میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب. ایک کی نظر یہ دیکھ رہی ہے کہ بھائی دین کی بات کی جگہ تو مسجد ہے، اس لیے کہیں بھی جاؤ نکڑوں میں، گھروں میں، بازاروں میں، آفسوں میں اٹھا کے پہلے یہاں لاؤ، یہاں لانے کے بعد دین کی بات کرو. اور کچھ لوگوں کی نظر گزشتہ ایک صدی میں یہ رہی، جتنے بڑے تھے سب کی، ان کی نظر یہ کہتی ہے بھائی دیکھو موقع ملتا نہیں، اس لیے جو جہاں ملے وہاں دین کی بات کہہ ڈالو. چنانچہ مولانا یونس صاحب فرماتے تھے لنگی یوں ڈال کے چلتے تھے ہم، مسلمان کے پاس بہانہ آپ کی بات صحیح لیکن میری طارت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ طارت نے غارت کر دیا، طارت نہیں ہے. تو وہ لنگی نکالتے تھے، اس کو لاتے تھے، ایک بار اس کا استنجا وضو کرا کے ایک تو پڑھ لے لنگی دے کے بولتے تھے. یہ تھی شروعات تبلیغ. اور فارم لے کے چلتے تھے حج کے. اب تو عمرے میں بھی کھچا کھچ بھرے ہیں. فارم لے کے چلتے تھے، یہ بھی دین کا ایک حصہ تھا. آج اگر کسی کو بولے تو کہیں گے یہ نہیں اپنا کام نہیں، یہ کہ اپنا کام نہیں، وہ اپنا کام نہیں، اپنا اتچ کام. سمجھے؟ تو فارم بھرتے تھے حاجی سیٹھ صاحب آپ پر حج فرض ہو گیا اتنا ہے یہ، ہاں بالکل صحیح ہے. تو تشکیل کر کے حج کا فارم بھی بھر کے حج کمیٹی میں بھیج دیتے تھے. یہ تھی تبلیغ. اب اس کے بعد آپ خود بھی بات کریں گے کہ ارے وہ بیٹیاں مسلمانوں کی جا رہی ہیں اور یہ، اور لاج کے اندر یہ ہوا، مشورے میں رکھ لیں. پھر لاسٹ میں یہاں سے ضلع سے صوبہ سے مرکز، وہاں جانے کے بعد دیکھ رہے نہیں کتنے سارے کام ہیں، کیا فالتو چیز لے کے آئے، یہ اپنے مشورے کی چیز دے، یہ اپنے مشورے کی. تو نظر بدل گئی. پہلی نظر یہ تھی کہ لاؤ اور مسجد میں ہی بات کرو. پہلی نظر یہ تھی کہ جہاں ملے وہاں بات کرو. تو ہم نکڑوں میں کرتے تھے، گھروں میں کرتے تھے، مستورات پردے کی آڑ سے سنتی تھی پوری بات سنتی. اور پھر اخیر میں تشکیل کرتے تھے 4 مہینے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو کوئی تیار ہو جاتا تھا. چلے کے لیے نہیں، وہ بھی نہیں جانے گا میرے کو. پھر 3 دن وہ بھی نہیں. انشاءاللہ تو کہو. انشاءاللہ ابھی تعلیم چل رہی ہے، چلو مسجد کے اندر. تو کچھ آ جاتے تھے، کچھ نہیں آتے تھے. یہ تھی تشکیل. ان کی نظر وہ تھی. اور بعد والوں کی نظر یہ ہوئی کہ نہیں مسجد جگہ ہے تو مسجد میں ہی لانا. تو پھر دار ارقم میں اللہ کے رسول جمع ہیں، امیر حمزہ کہہ رہے ہیں عمر آ رہے ہیں چیر میں سے دیکھ کر. اگر نیک ارادے سے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کی گردن ناپ دی جائے گی. یہ کیا ہے کہ یہ دار ارقم ہے. ابھی صفا مروہ میں ضم ہو گیا ہو. ارقم کا گھر ہے کہ مسجد میں دین کی بات وہیں سیکھتے تھے، وہیں جمع ہوتے تھے، وہیں مسلم آگے کی تعلیم حاصل کرتے تھے، حضور سکھاتے تھے. تو مسجد کہاں ہے؟ مسجد تو بازو میں تھی، وہ تو ممنوع الدخول تھی. مسجد میں تو داخلہ نہیں تھا ہماری. سمجھیں؟ تو یہ دار ارقم تھا. یہاں دین کی پوری بات ہوتی تھی. اور مینا میں کون سی مسجد تھی، اور عرفات میں کون سی مسجد تھی، اور مزدلفہ میں کون سی مسجد تھی، اور ہمارے طائف میں کون سی مسجد تھی. باغات تھے، پراپرٹیاں تھی. سمجھ میں آیا؟ سیٹ لوگوں کے باغات تھے. اور پھر وہ جو پورے نبیوں کی طرف سے بتا رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. میں نے رات دن بلایا لوگوں کو. میں نے جتنا بلایا وہ ایسا کپڑا ڈال کے تم کو منہ نہیں دکھانا، تمہارا منہ نہیں دیکھنا، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے. میں پھر بھی بلاتا رہا، کبھی آہستہ کبھی زور سے. یہ کہاں ہو رہا تھا؟ جبکہ 950 سال تک ان کے اوپر کوئی ایمان ہی نہیں لایا. تو کون سی مسجد بنائی ہوگی؟ پھر کون سی مسجد میں بات کی ہوگی؟ طوفان کے وقت تو 80 جوڑے تھے خالی. ارے کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں.
سخن شناس نہیں دل برا خطا ایجاز، بات سمجھ میں آئی نہیں ہے بس نظر کام کر رہی ہے، اور نظر دھوکہ کھاتی ہے، نہ گھٹنے کی ٹوٹی ہے اور عبدل نہ ٹخنوں کی ٹوٹی ہے، کیا ٹوٹی ہے؟ چپل ٹوٹی ہے بھائی۔ ہمارے اختلافات کا حاصل یہی ہے، امت بٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے، جس کو علامہ اقبال کہہ گئے میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب۔ اس لیے علم بہت حاصل کرنا چاہیے، اور بہت علم کے بعد بہت چھوٹا بن کے اپنی بات پیش کرنا چاہیے۔ دعووں سے دین کبھی نہیں پھیلتا، قسموں سے دین نہیں پھیلتا، دین تو تواضع سے پھیلتا ہے، انکساری سے پھیلتا ہے۔ غریب کی جورو سب کی بھابھی، او بھابھی تیل دو نا، او بھابھی نمک دو نا، او بھابھی تم کو آنا پڑے گا، ہاں ہمارے بیٹے کا نکاح ہے 4 دن پہلے ہی آنا پڑے گا تم کو، نہیں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں، تم نہیں آئے تو کیسے چلے گا؟ یہ کون ہے کہ غریب کی جورو، کسی کو الٹا جواب نہیں، کئی دعویٰ نہیں، ہر ایک کے کام میں آنا۔ پہلے تبلیغ غریب کی جورو تھی تو سب کی بھابھی تھی، سب سے بڑے اس کے ہمدرد علماء تھے، صدی میں اعتراض نہیں کیا کسی ذمہ دار کے بیان پر، صدی میں کیا ظرف ہوگا، بلکہ دفاع کرتے تھے ہم۔ کوئی کہتا تھا ہمارے گاؤں میں او تبلیغ میں تو عالم مفتی لوگ نہیں ہیں، میں نے کہا دارالعلوم دیوبند اور ہم کیا ہیں؟ ہم تبلیغ ہی کی مدافع لوگ ہیں، ہم ہیں نا مفتی، کس کے لیے؟ تو نظریاتی اختلاف بہت خطرناک ہے۔ ہاں، مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں ایک نے پھونکا، بولے یہ اپنی مدارس اللہ مسجد ہے، آپ کی ایک شان ہے، وہ چلہ مرکز نظام الدین میں 4 مہینہ جانے سے پہلے یا چلہ جانے سے پہلے ایک چلہ یہاں رکھ جاوے تو کتنا اچھا تربیت ہو جائے گی۔ جماعتیں بہت آتی تھی، میں ہی خادم تھا، پکا کے بھی کھلاتا تھا، پوسٹ مین بھی تھا، منی آرڈر بھی پہنچاتا تھا، امامت بھی کرتا تھا، سب کرتا تھا۔ تو جب یہ بات آئی تو اب صوبہ جڑا، 2 گھنٹے میں مشورہ ختم، آج 4 دن بھی کافی نہیں ہے۔ کھڑے ہوئے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بھائی یہاں 2 مہینے اگر 40 دن اگر یہاں ہمارے اس میں جماعتیں رہ جائے، مدارس اللہ مسجد میں تربیت ہوگی، ایسا ہوگا۔ تو کھڑا ہوا ہمارا جمال الدین بارگیر رحمت اللہ علیہ کولہاپور کا، تو کیا مولانا ابھی مرکز نظام الدین جانے کی ضرورت نہیں، وہ تربیت یہاں ہوگی کیا؟ مولانا یونس کہ بھائی اگلا امر لے، کیا فرمایا؟ اگلا امر لے، ہٹ دھرمی نہیں، سمجھ میں آیا؟ ہاں، ہٹ دھرمیوں سے دین تھوڑی پھیلتا ہے۔ تو ایک نے کہا کہ مولانا تم کو کیا سوچی بعد میں؟ ارے میں نہیں، وہ پیر مغاں، اس نے وحی نازل کی اور تو کے منہ کو کبھی نہیں لگتا، ہم کو لگاتا ہو۔ اس لیے نظریات، اپنی نظر بدل دو۔ بھائی تیرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا، بھائی ساتھیوں تم لوگ تیار نہیں نا، چھوڑو، جس پر متفق ہے وہ کرو۔ کیا کرو؟ ٹھوسم ٹھاس نہیں، یہ کام ٹھوسم ٹھاس کا نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ کہیں گے کہ چاند کاہے میں ہے؟ آسمان میں ہے، اور کچھ لوگ کہیں گے آسمان سے باہر ہے، وہ بھی اٹکل یہ بھی اٹکل۔ ہم قرآن کو لیں گے وفیہا سراجا وقمرا منیرا، سمجھ میں آیا؟ اب سوال یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے حقائق کونیہ کو کتنا بیان کرتا ہے؟ یہ سورج، یہ چاند، یہ وغیرہ جیسے سائنس والے بیان کرتے ہیں۔ صحیح بات یہ کہ قرآن کریم نہ فلسفی ہے نہ سائنسی، تحقیقات قدیمہ یا جدیدہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، نہ وہ بحث کرتا ہے نہ ان کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن کریم کا حکیمانہ اصول، اسلوب کائنات مخلوقات سے متعلق تمام فنون کے بارے میں صرف یہ ہے، وہ ہر فن کی چیزوں سے صرف اسی قدر لیتا ہے اور بیان کرتا ہے جس قدر انسان کو دینی یا دنیاوی ضرورت سے متعلق ہو۔ انسان کی ضرورت کی بات کرے گا قرآن چھوڑ دے گا، نہ قصے بیان کرتا ہے تفصیل سے اور نہ ہی وہ سائنسی تحقیقات پیش کرتا، فلسفیانہ دور ازکار بحثوں سے اور ایسی تحقیقات سے جو عام انسانوں کے قابو سے باہر ہیں اور جن کو کچھ حاصل کر لینے کے بعد بھی قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ صحیح ہیں، بلکہ حیرانی اور شکوک بڑھتے ہیں۔ ایسی بحثوں میں انسان کو نہیں الجھاتا، بحثوں میں انسان کو
نہیں الجھاتا، کیونکہ قرآن کی نظر میں انسان کی منزل مقصود کیا ہے؟ منزل مقصود کیا ہے؟ قرآن کی نظر میں انسان کی منزل مقصود ان تمام زمینی آسمانی کائنات و مخلوقات سے آگے اپنے خالق کی مرضیات پر چل کر جنت کی دائمی نعمتوں اور راحتوں کو حاصل کرنا ہے، کہ اللہ کی مرضی کو حاصل کرو، بس باقی سب چیزیں چھوٹ جائیں گی، الجھاتا نہیں۔ اس لیے بہت ماہر ہونا، فلسفی ہونا، یہ ہونا کوئی ضروری نہیں۔ بعض لوگ اسی میں اور اس میں گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، بس اللہ کا انکار کر دیتے، اللہ کا انکار کرتے۔ آگے تفسیر قرآن میں فلسفی نظریات کی مخالفت یا موافقت کا صحیح معیار کیا ہے؟ تو قرآن ان بحثوں میں نہیں پڑتا، ابھی آپ کو بتا دیا۔ وَجَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، بروج بنائے۔ قرآن کریم اس بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہیں دیا کہ ستارے آسمان کے اندر ہیں یا باہر فضائی آسمانی میں ہیں۔ آج کل جبکہ خلائی تجربات نے ثابت کر دیا کہ ان سیارات تک پہنچا جا سکتا ہے، تو اس سے فیسا غورسی نظریے کی تائید ہو گئی کہ ستارے آسمانوں میں پیوست نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کریم اور احادیث صریحہ کی تصریحات کی روح سے آسمان ایک ایسا حصار ہے جس میں دروازے ہیں اور دروازوں پر فرشتوں کا پہرا ہے، ان میں ہر شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک بحث چلی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے یہ راکٹ وغیرہ لے کر آسمانوں میں کبھی بھی کہیں سے بھی گھس سکتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ بات صاف ہے۔ اگر کوئی سرے سے آسمانوں کے وجود کا انکار کرے، نہیں آسمان ہے ہی نہیں، اور کیے ہیں ہماری بحثیں ہوئی، آسمان ہے ہی، انکار کرنے کو کیا جاتا ہے؟ جیسے بعض حیات جدید والے کہتے ہیں یا کوئی دعویٰ یہ دعویٰ کرے کہ راکٹوں اور ہوائی جہازوں کے ذریعے آسمانوں کے اندر داخلہ ہو سکتا ہے، تو قرآن کی روح سے اس کے دعوے کو غلط قرار دیا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم نے متعدد آیات میں یہ بات واضح طور پر بتلائی ہے، آسمانوں میں دروازے ہیں اور وہ دروازے خاص خاص حالات میں کھولے جاتے ہیں، ان دروازوں پر فرشتوں کا پہرا مسلط ہے، آسمانوں میں داخلہ ہر شخص کا جب چاہے نہیں ہو سکتا۔ اس دعوے کی وجہ سے ان آیات میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی، اس دعوے کو غلط قرار دیا جائے گا۔ پھر کہاں گھومتے باہر باہر رہتے؟ ہاں، اسی طرح جبکہ قرآن کریم کی آیت کلن فی فلک یسبحون، تمام اپنے فلک میں تیر رہے ہیں، سے ستاروں کا حرکت کرنا ثابت ہے، تو اس معاملے میں بطلی موسی نظریہ کو غلط قرار دیا جائے گا۔ کیا ہے بطلی موسی نظریہ؟ کہ جس کی روح سے ستارے آسمان کے جرم میں پیوست ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ چل رہے ہیں، اور بطلی موس کہتا ہے نے قرآن میں جیسے یہ یہاں ٹکی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ پنکھا ہے، یہ لائٹ ہے، ایسے وہ بھی آسمان میں ٹکے ہوئے، تو پھر چلیں گے کیسے؟ تو اس معاملے میں بطلی موسی نظریے کو غلط قرار دیا جائے گا۔ جس کی روح سے ستارے آسمان کے جرم میں پیوست ہیں، وہ خود حرکت نہیں کرتے۔ یہ ہے خلا کے مسافروں، یعنی کچھ شواہد دیے ہیں انہوں نے کہ خلا کے مسافروں نے خود ایک دوسرے کی تقلید کی ہے۔ جتنی انہوں نے محنت کی، ان تمام تگ و دو کے نتیجے میں راز کائنات اور اس کی حقیقت تک رسائی تو کیا ہوتی، بے حد و بے حساب سیارات اور ستاروں کی گردشوں کا ادراک ہو کر اور حیرانی بڑھ گئی۔ جیسے ایک آدمی نکلا، دوست مر گیا تو بہت محبت تھی، اس نے کام بیم سب چھوڑا اور بولا 1 سال تک کے گھوموں گا اور یہ معلوم کروں گا انسان مرتا کیوں ہے، اور 2 سال لگ گئے اس کو بیچارے کو۔ جب آیا پلٹ کے تو اس کو پوچھا گیا کیا آپ نے راز پا لیا کہ انسان مرتا کیوں ہے؟ بولے نہیں، الٹا ہو گیا، مرنے کے اتنے چانسز ہے، ایسی مشین بنائی ہے اللہ نے، ایسی باریک باریک نسیں ہیں، ایسا سسٹم ہے
کہ ہر پل یہ لگتا ہے کہ یہ مر جانا چاہیے. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ انسان جیتا کیسے ہے. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں تو غور کرنا ہے. اللہ کی قدرتوں میں اگر غور کرنے کو جائیں گے تو پھر پاگل ہو جائیں گے. دری ورتا، شیخ سعدی نے کہا دری ورتا کشتی فرو شد ہزار کہ پیدا نشد تختہ برکنار. میں بیٹھا اللہ کی قدرت میں غور کرنے کے لیے کہ اللہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کیسے بنایا ہوگا. جب کچھ نہیں تھا تو اتنا بڑا آسمان، زمین، یہ وہ، میں سوچنے لگا تو پاگل پن مجھ پہ سوار ہوا. تنہائی میں ایک آواز آئی، کیا پاگل پن اختیار کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، تیرا دماغ پھٹ جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا، اٹھ یہاں سے. اس لیے کہ اس سمندر میں آج تک جو بھی غوطہ لگایا ڈوب تو گیا، تیر کے واپس نہیں آیا. دری ورتا کشتی فروش شد ہزار کہ پیدا نہ شد تختہ برکنار. ایک تختہ بھی واپس نہیں آیا ان کشتیوں کا. اٹھو اور اپنا کام کرو، قدرت کی نشانیوں کو دیکھو، اللہ کو پہچانو اور اپنی عبادت کرو. تو کیا بولا اس نے واپس آنے کے بعد؟ کیا اس کو کیا بولتا ہے کہ انسان مرتا کیوں ہے، یہ راز ملا. پھر سارے چانسز مرنے کھپنے کے ہی ہیں، یہ زندہ کیسے رہتا ہے 60-70 سال؟ یہ سب سے بڑا تعجب. حاصل اتنی بات ہوئی کہ یہ سب نظام کائنات اور ستارے سیارات خود بخود نہیں بلکہ کسی عظیم اور غیر محسوس طاقت کے زیر فرمان چل رہے ہیں. ہاں، یہی وہ بات ہے جس کو انبیاء علیہ السلام نے پہلے قدم پر عام انسانوں کو بتلا دیا تھا. انبیاء نے یہی بتایا کہ اللہ سے جڑو، اور قرآن کریم کی بے شمار آیات میں اسی چیز کا یقین دلانے کے لیے آسمان و زمین اور نجوم و سیارات کے حالات پر غور کرنے کی تلقین کی گئی ہے. سمجھے؟ آج کل وہ بہت زوروں پر ہے اللہ کے انکار میں. وہ جاوید اختر بار بار کلپ آتے رہتی اس کی. تو اللہ کب کس کو سرکا دے؟ دنیا کے سیانے، دین کے دیوانے بندے، سارے بندے. اللہ کی شان کیا ہے؟ ساری دنیا کے بندے مل کر اللہ کو ایک مانے اور عبادت میں جھک جائے، رکھتی برابر اللہ کی شان بڑھے گی نہیں. اور ساری دنیا اللہ کا انکار کرے، رکھتی برابر اللہ کی شان گھٹے گی نہیں. ہاں، یہ ایک فیشن ہے. اللہ کو گالی دینا کیا ہے؟ اللہ کو برا بولنا یہ فیشن ہے، بھگتنا پڑے گا. جب مجازی پیدا کرنے والے ماں باپ کو برا بولنے والا پسند نہیں کیا جاتا. مجازی پیدا کرنے والے، ماں کا پیٹ ایک برتن ہے، باپ ایک ذریعہ، اپنی خواہش پوری کی ہے اس نے، اللہ نے سلسلہ چلانا ہے اس نے چلایا. جب مجازی پیدا کرنے والوں کی برائی ناپسندیدہ عمل ہے تو جو حقیقی خالق و مالک ہے اس کی برائی کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ ایک فیشن ہے. سمجھ میں آیا؟